ثم الصلاة والسلام على رسول الرحمن ثم الصلاة والسلام على قاضي دينه ومنفذ أحكامه ومروج الإيمان ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام حسن عليه السلام إن حبنا ليساقط الذنوب من بني آدم كما يساقط الريح البرق من الشجر. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آپ سب اس طرف ہے، میں اس طرف ہوں، تھوڑا سا کرسی ہوئی ہوں تو اس کی ڈائریکشن کو چینج کر تھوڑا سا ڈائریکشن چینج کرنا. اب اپنی اپنی توجہ کے لیے صلوات کرو. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آپ کے سامنے میں نے مولا حسن علیہ السلام کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس میں میرے اور آپ کے امام حسن علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ہماری محبت، ہم اہل البیت علیہ السلام کی محبت بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح گرا دیتی ہے، اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح سے تیز آندھی پتوں کو ختم کر دیتی ہے درختوں سے. جس طرح درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں جب آندھی آئے، تو اس طرح سے ہماری محبت بنی آدم کا ذکر فرمانی تمام انسانوں کے، کسی ایک طبقے کے نہیں، تمام انسانوں میں سے جو بھی ان سے محبت کر لے، جو بھی ان کی محبت کی معرفت حاصل کر لے، جو بھی یہ جان لے کہ اس محبت کا معنی کیا ہے، کس طرح سے ان ہستیوں سے عقیدت، معرفت اور محبت کرنی ہے، اس کی بات ہے. وہ بنی آدم میں سے کوئی بھی ہو جائے تو اس کے گناہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں کہ جیسے درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بس میری کوشش ہے کہ اسی محبت کی تھوڑی سی میں معرفت کرواؤں امام حسن علیہ السلام ہی کے فرمان کی روشنی میں، مولا حسن علیہ السلام ہی کے ایک اور فرمان کو لے کے. تو اس محبت کا کچھ میں معنی آپ کو بتا دوں تو ایک اور جگہ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں من عبد اللہ عبد اللہ لہ کل شیء، کہ جو اللہ کی عبادت کرے، جو اللہ کی اطاعت کرے، تو خدا ہر چیز کو اس اطاعت کرنے والے بندے کی اطاعت پہ لگا دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی جب انسان کو صرف اللہ کا ہی خوف ہو، صرف اللہ کا ہی لحاظ ہو، تو پھر وہ بندہ لوگوں سے ایسے بے نیاز ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے پہلے ایک منزل خود طے کرنی ہے کہ اللہ کی اطاعت کیا ہے، اللہ کی بندگی کیا ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے. جب اللہ کا بندہ بنیں گے تو پوری دنیا کو اللہ آپ کا بندہ بنا دے گا. کتنی بڑی کامیابی ہے اور آسان ہے. تو چیزیں تبھی حاصل ہوتی ہیں جب ہم کوئی حرکت کریں، ہم خود بھی کچھ کریں. صرف زبانی کلامی اور باتوں سے کچھ بھی نہیں ملتا. جب عملاً ہم اپنے اندر کچھ تبدیلی لائیں گے، عملاً کچھ کام ایسے کریں گے، تو پھر ہمیں وہ بڑے بڑے کمالات بھی ملیں گے جو ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو ملے ہیں انہوں نے ریاضتیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں. صلوات پڑھیں ایک دفعہ امام حسن علیہ السلام کے سامنے. اور آج آپ کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا بھی دن ہے، اس لیے ان کی روح کے لیے بھی ایک صلوات ہدیہ ہے. تو جہاں تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اگر ہم بات کریں، کیونکہ آج ان کا بھی دن ہے، نانا اور نواسے کی شہادت کا دن ہے. دنیا نے قبریں تو ساتھ نہیں ہونے دی، اللہ نے شہادت کی تاریخ ایک ہی دے دی. کیسا اتفاق ہے، کبھی اس پہ غور کریں کہ مولا حسن کے جنازے کو ان کے نانا کے ساتھ امت نے، یہ کوئی یہودیوں کی بات نہیں، عیسائی نہیں آئے تھے روکنے کے لیے، مسلمان ہی تھے اس زمانے کے جو روکنے کے لیے آئے کہ یہاں حسن کو دفن نہیں کرنا. دنیا نے جدا
جدائی ڈال دی قبروں میں، لیکن اللہ نے شہادت کی تاریخ ایک ہی رکھی۔ بے شک تو جناب رسول اکرم نے بھی یہ فرما دیا کہ ہم سب کے سب محمد ہیں۔ بے شک جو سیرت رسول خدا کی ہے، جو اخلاق حسنہ ہمارے نبی کا ہے، وہی اخلاق ان کے نواسوں کا ہے، بے شک۔ وہی اخلاق ہمارے 12 کے 12 ائمہ کا ہے۔ بے شک تو مولا حسن علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گی، کیونکہ ہمارے ہوتا یہ ہے کہ عموماً زیادہ وقت فضائل تو بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ضرورت زیادہ اخلاقیات کی ہے۔ اب ہمیں تو ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے کوئی معجزہ دکھانا ہے کہ ہم بھی معجزات زیادہ بیان کریں، وہ بھی کرنے چاہیے کیونکہ دنیا غافل ہے اس وقت ان کے فضیلتوں سے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن ہمیں اخلاقیات کے حوالے سے ضرورت زیادہ ہے کہ ہم اپنے پہ غور کریں، دیکھیں کہ ہمارے معصومین کا کیا اخلاق تھا اور ہم نے کس طرح سے، اور ہر معصوم کا دن منانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کی سیرت کو سمجھیں۔ توجہ ہے نا؟ بے شک۔ پریشان سے کیوں لگ رہے ہیں؟ نہیں کوئی پریشان توجہ دیں، توجہ دیں، صلوات پڑھیں اپنی توجہ دیں۔ جوش بنا اگر آپ کی سننے میں توجہ نہیں ہوگی، میری سنانے میں نہیں ہوگی، میری بھی ادھر ادھر ڈائیورٹ ہو جائے گی۔ میں نے کہا جب سن نہیں رہے تو میں نے سنا کے کیا کرنا؟ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، آواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بس آپ نے توجہ رکھنی، اور یہ کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے، ظاہر ہے کہ میں ذرا تھوڑا سا اونچا ہو کے بیٹھی ہوں تو مجھے پتہ ہے کون دھیان سے سن رہا ہے کون نہیں سن رہا، کس کا دھیان کس طرف ہے۔ تھوڑا سا جو آپ وقت لے کے آ گئی ہیں اپنی زندگی میں سے، تو یہ آپ نے نظر کرنا ہے مولا حسن علیہ السلام کی، کہ ان کا ذکر آپ نے سننا ہے۔ جس خلوص اور محبت کے ساتھ آپ کی مرضی کے کاموں میں آپ دھیان دیتے ہیں نا، تب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے۔ جب اپنی مرضی کا کام، بازار میں دکان پہ بیٹھے کپڑے نکال کے آپ کو دکھا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کے پیچھے کون ہے دائیں کون ہے، اتنی توجہ ان کپڑوں پہ ہے، ہم نے کون سا پرنٹ لینا ہے، تو اس سے تو زیادہ قدر کریں نا ذکر حسن علیہ السلام کی، کہ زیادہ توجہ دیں کہ آپ اندر ڈوب جائیں کہ ذکر کس ہستی کا ہو رہا ہے۔ بارگاہ محمد و آل محمد، 12 امام چہاردہ معصومین علیہم السلام، باواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو دنیا نہیں سمجھ سکی بے شک اہل البیت کو، اہل محمد علیہ السلام کو دنیا نہیں سمجھ سکی، بے شک آج تک اور قیامت تک ان کی معرفت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ اپنی اپنی خوش قسمتی ہے کہ آپ کتنی معرفت لے کے اس دنیا سے جائیں گے، بے شک اور مقصد تخلیق انسان یہی ہے کہ اس دنیا میں آ کے ان ہستیوں کو پہچانو اور ان کے ذریعے سے پھر خدا کو پہچانو۔ بے شک صرف یہی نہیں رک جانا، ان کے ذریعے سے پھر خدا کو پہچانے، یہ انسان کی خلقت کا مقصد ہے۔ اور اپنے مقصد پہ ہی انسان ورکنگ نہ کرے اور ادھر ادھر کے کاموں پہ بہت ورکنگ ہو رہی ہے، تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، کیونکہ جب آخرت میں جائیں گے اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ دنیا میں زندگی کیسی گزار کے آیا ہے، دنیا میں کون سے برانڈ کے کپڑے پہنتا تھا، کون سی نمبر کی گاڑی پہ، کون سے ماڈل کی گاڑی پہ یہ گھومتا تھا، اللہ نے دیکھنا یہ معرفت کتنی لے کے آیا ہے۔ بے شک بے شک یہ میری اور ان ہستیوں کی جن کو میں نے حجت بنایا ہے، ان کی معرفت کتنی لے کے آیا ہے۔ تو ہمیں اس سوال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور اس کے لیے دنیا بسر کرنی ہے۔ تو مولا حسن علیہ السلام کی سیرت کا ایک بہت خوبصورت پہلو کہ زمانہ چونکہ اہل بیت کا دشمن تھا، تو حاکم شام پلان کرتا رہتا تھا، منصوبے بناتا تھا کہ کسی طرح ان کی عزت کو کم کرے، اہل بیت کے وقار کو کم کرے۔ دنیا چونکہ دشمن تھی، تو اب اس نے کیا منصوبہ بنایا کہ اس نے اپنے دربار میں بہت سی عورتوں کو بلا لیا جو کہ گانے گاتی تھیں اور جن کا کام ہی یہی تھا، پیشہ ہی یہی تھا، اور انہیں یہ مطالبہ ان کے آگے رکھا کہ تم میں سے کون سی ایسی خاتون ہے کہ جو ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحہ کتنا ہوتا ہے، ایک سیکنڈ کو بھی آپ لمحہ کہہ سکتے ہیں، کہ ایک سیکنڈ کے لیے حسن کی توجہ اللہ سے ہٹا دے۔ یعنی مطلب یہ کہ دشمن بھی یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ حسن وہ ہستی ہے، یہ وہ کریم اہل بیت ہے، یہ سبط پیمبر ہیں کہ جن کی توجہ ہر وقت اپنے رب کی طرف رہتی ہے۔ پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دشمن بھی اس چیز کی گواہی دے، اور اس کا مطلب کہ ان کے چاہنے والے بھی ایسے ہونے چاہیے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھیں۔ تو اب دشمن کی یہ خواہش ہے، دشمن یہ چاہتا ہے کہ صرف ایک لمحے کے لیے، اور کیا دے رہا ہے وہ اس کے عوض کہ تم میں سے کوئی
اگر ایسا کر دے گی تو اس کو میں 60 بوریاں جو ہے وہ درہموں کی، دینار کی بھری ہوئی اس کو دوں گا. اتنی بڑی دولت وہ دے رہا ہے صرف ایک لمحے کی توجہ ہٹانے کے لیے. تو ایک بولی ان میں سے، ایک کہنے لگی کہ میں تو بڑی اس کام میں ماہر ہوں، میں اتنی چیمپئن ہوں کہ میں تو ایک لمحے کیا، میں تو 60 لوگوں کو اللہ کے قبلہ سے ہٹا کے اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہوں. دشمنان اہل بیت پہ لعنت بے شمار، لعنت بے شمار. نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. بس اس واقعہ کا مقصد یہ عرض کرنے کا کہ اس لمحے میں ہم نے اس واقعہ سے یہ محسوس کرنا ہے کہ وہ کتنی ان کی عبادتیں کس منزلت کی ہوتی تھیں اور ان کی عبادتوں میں کتنا اثر ہوتا تھا کہ دوسرے کتنی اثر انداز ہوتی تھی. ہماری عبادت تو صرف ہم پہ ہی اثر انداز نہیں ہوتی، ادھر نماز پڑھی ادھر بیٹھ کے پھر کچھ 4 غیبتیں کر لی، ہماری عبادت نے ہم پہ ہی کوئی اثر نہیں کیا. تو ان ہستیوں کی عبادت کو ہم نے دیکھنا ہے اور پھر یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اس وقت ضرورت کتنی ہے ان کی سیرت کو ہر وقت دیکھنے کی اور سننے کی، تاکہ ہم اپنا تھوڑا دیکھتے رہیں کہ ہم سے وہ کیا چاہتے ہیں، انہوں نے کیسا نمونہ عمل ہمارے سامنے رکھا ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں. تو اب یہ مولا حسن علیہ السلام ہے، مصروف عبادت وہ چلی جاتی ہے، اس کو وہ بھیج دیتے حاکم شام پہ، جاؤ اپنا جادو جگاؤ وہاں جا کے. تو وہ جاتی ہے، اپنی آواز کا جادو جگاتی ہے، گانا گاتی ہے اور اپنے گانے کا، اپنی آواز کا اور اپنے حسن کا جادو جگانے کی کوشش کرتی ہے. لیکن تاریخ نے لکھا کہ مولا حسن علیہ السلام کا سر سجدے میں ہی رہا اور سجدے میں رہتے ہوئے آپ نے جو مناجات کی ہیں، اس عورت نے جب وہ مناجات سنی کہ وہ مولا حسن علیہ السلام اتنی جذبیت کے ساتھ مناجات کر رہے ہیں اپنے پروردگار سے، کیا فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب مجھے ان تمام دنیا کی چیزوں سے جو تیری یاد سے غافل کر دے محفوظ فرما. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے ان تمام چیزوں سے بھی محفوظ فرما. اور قیامت کی چند لمحوں کا ذکر حالت سجدہ میں کرتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی کس طرح کے عذاب ہونے ہیں اور کس طرح کے گناہوں پہ کیا کیا عذاب، ان کو یاد کرتے ہوئے مزید اپنا گریہ بڑھاتے ہیں. یہ حالت جب وہ عورت دیکھتی ہے تو خود سجدے میں گر جاتی ہے، خود سجدے میں گر جاتی ہے اور سجدے میں جا کے اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اے پروردگار میں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ تیرے عبد جو ہے، اس عبد کی عبادت کی ایسی حالت ہے، ایسی جاذبیت ہے جس نے مجھ پہ اتنا اثر کیا ہے کہ اب میری دعا یہ ہے کہ یا تو مجھے معاف کر دے اور یا میں سجدے میں ہی مر جاؤں، دوبارہ میں اٹھوں ہی نہ، کیونکہ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں دنیا کی سب سے پلید عورت ہوں. اے بندائے مومن تو کیوں اداس ہے، اے بندائے مومن تو کیوں اداس ہے، نعرہ لگا کے دیکھ علی تیرے پاس ہے. نعرہ حیدری حیدری، آواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. توجہ فرمائی آپ نے، یہ ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے، بھری ہوئی ہے ان کی زندگی، ان کی سیرت طیبہ ایسے واقعات سے کہ کیسے کیسے کافر، کیسے کیسے مشرک آتے تھے اور کیسے کیسے وہ زبان درازیاں کرتے تھے، اور جواب میں کردار امام حسن علیہ السلام، سیرت امام حسن علیہ السلام کیا ہوا کرتی تھی. امام حسن علیہ السلام کے سخاوت، ان کے کرامات، ان کے معجزات، ان کا علم، کسی ایک چیز پہ بھی بات کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں عمریں درکار ہیں. تو انسان ان کی زندگی کے کسی ایک موضوع کو بھی صحیح طرح سے حق ادا نہیں کر سکتا کہ بیان کر سکے. امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 25 حج نہ صرف پیدل بلکہ پا برہنہ، ننگے پاؤں، صرف اس لیے، کس لیے کہ مجھے اپنے رب سے ایک خاص منزل حاصل کرنی ہے، ایک خاص قرب حاصل کرنا ہے. یہ ہے شوق رب سے محبت کا، یہ ہے اس کا عملی اظہار. یہ ہے وہ کہ جو لفظوں میں اظہار نہیں ہے کہ میں اپنے رب کا عاشق ہوں، ہم بھی کہتے ہیں نا ہم بھی اللہ کے عاشق ہیں، لیکن ہم عملاً اس عشق کا اظہار نہیں کرتے. اور ان ہستیوں نے اظہار کر کے دکھایا ہے. 25 حج کی ہیں، پیدل کی ہیں، پا برہنہ کی ہیں، کہ جتنا خشوع و خضوع عاجزی کے ساتھ میں اپنے رب کی جاؤں گا، اپنے رب کے گھر جاؤں گا، اتنا مجھے اپنے رب کا قرب ملے گا. تو پھر کیوں نہ ان ہستیوں کو
ان کو عین اللہ کہیں، کیوں نہ ان کو وجہ اللہ کہیں، کیوں نہ ان کی عبادتوں کو ان پہ فخر کریں ہم، یقیناً قابل فخر ہے۔ اور امام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 5 مرتبہ اپنا پورا گھر، جو کچھ آپ کے ساتھ پاس تھا، جو کچھ تھا، سب کا سب انفاق کیا۔ 5 موقع ایسے آئے کہ آپ نے بالکل سب کچھ انفاق کر دیا۔ اور انفاق بھی کیسے لوگوں کو، کہ ایک شخص آ رہا ہے اور آپ کے ساتھ بد کلامی کر رہا ہے، اور حتیٰ کہ آپ کے والدین کو بھی گالیاں دے رہا ہے۔ کتنے مقدس والدین ہیں! آج ہم اتنے گناہ گار، کوئی ہمارے ماں باپ کو کچھ کہہ کے دیکھیں، ہم ایسے جلال میں آئیں گے، اور وہ ہستیاں اور ان کے ماں باپ کا کیا مقام کہ ہم اور ہمارے ماں باپ ان کے قدموں کی خاک میں بھی قربان جانے کے قابل نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود جواب میں امام حسن کا جواب کیا ہوتا ہے؟ امام حسن علیہ السلام کا جواب ہوتا ہے کہ تم مجھے پریشان لگتے ہو، اگر تیرے پاس گھر نہیں ہے، رزق نہیں ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو یہ لے، اگر رزق کی کمی ہے، یہ اپنے گھر کی چابیاں ہی دے دیتے ہیں، یہ سارا اس کے اندر جو سامان ہے وہ سب بھی تیرا ہے۔ یہ اس کا جواب ہے۔ ہم ایسا جواب دیتے ہیں؟ ہم تو آگے سے 4 اور سنائیں گے تو پھر ہمیں سکون آئے گا۔ یہ یعنی ہم اس سیرت کو اپنا نہیں رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ کہ ہم شہداء معصومین کی سیرت سنتے تو ہیں، لیکن ہم اپنے اندر کچھ تبدیلی نہیں، اور ان مجالس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، تو پھر تو وہ مجلس کامیاب ہے۔ تو مولا حسن علیہ السلام نہ صرف یہ کہ جو دشمن ہے آیا ہے اور وہ بد کلامی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک دیکھ لیجئے، حتیٰ ایک آپ کا چاہنے والا آتا ہے، آپ سے محبت کرنے والا آپ کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ یا حسن علیہ السلام، اے میرے مولا، اے میرے آقا، آپ خدا کے مقربین میں سے ہیں۔ اور یہ واقعہ جو ہے یہ نواسخ التواریخ میں بھی ہے، یہ جو میں واقعہ آپ کو سنا رہی ہوں اس کتاب میں ہے۔ تو میں تو گناہ گار ہوں، کہتے ہیں میں تو گناہ گار ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیں، اس لیے کہ میں تنگ دست بھی ہوں، میرا باپ فوت ہو گیا ہے، اور اس کا حج اس کے ذمہ تھا، وہ میں نے ادا کرنا ہے، اس کے لیے پیسہ چاہیے، اور کچھ قرضہ اس کے ذمہ تھا جو میں نے ادا کرنا ہے، اس کے لیے پیسہ چاہیے، 2 جوان بہنیں ہیں ان کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے پیسہ چاہیے، ماں بیمار ہے اس کی دوا کے لیے پیسہ چاہیے، اور میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ مفلوق الحال، ایسے حالات ہو جاتے ہیں نا، لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، خدا کسی کے ساتھ نہ کرے، لیکن بہرحال اس کے ساتھ آج بھی آپ کو کئی ایسے مثالیں، آج کل تو بہت زیادہ مثالیں ملیں گی، جو اتنا مسئلہ ہوا ہے کہ جابس کا کتنے مسائل ہیں، تو اب وہ اتنی پریشانیاں لے کے مولا کے در پہ آتا ہے۔ اب یہ کریم اہل بیت ہے امام حسن علیہ السلام، کریم اہل بیت، کرم کرنے والے، حالانکہ ان میں سے ہر ہستی ہی کرم کرنے والی ہے، لیکن خاص طور پہ امام حسن علیہ السلام کا لقب ہے کریم اہل بیت۔ اب مولا حسن اس کی اس پریشانیوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مولا حسن کا ایک اپنا انداز ہے، توجہ فرمائیے گا، ایک اپنا انداز ہے مولا حسن علیہ السلام کا۔ وہ انداز یہ ہے کہ مولا اس سے فرماتے ہیں کہ دیکھو اے شخص، تمہارے لیے 2 چوائس ہیں، 2 آپشن میں تمہارے آگے رکھتا ہوں، ان میں سے ایک کو چن لو۔ وہ 2 آپشن یہ ہے کہ ایک تو میں تمہیں یہ 20,000 دینار اس تھیلی میں ہیں، یہ تھیلی میں تمہیں دے دیتا ہوں، اس سے تمہارا قرضہ بھی باپ کا اتر جائے گا، حج بھی کر لینا اس کی طرف سے، ماں کی دوا کا بھی ہو جائے گا، بہنوں کی شادیاں بھی ہو جائے گی۔ 20,000 دینار، دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، جس کی اس زمانے میں بھی بہت ویلیو تھی۔ تو اب یہ جو ہے، اور دوسری آپشن مولا فرماتے ہیں، اپنا ہاتھ بلند کرتے ہیں، اپنا دستے امامت اس کو دکھاتے کہ یہ میرا دیکھو ہاتھ، یہ دستے امامت ہے، اس میں علم ہے، اس میں معرفت ہے۔ اگر تم نے یہ تھیلی نہیں لینی تو دوسری آپشن یہ ہے کہ یہ میں دستے امامت تمہارے سینے پہ پھیرتا ہوں، اس سے تمہیں علم آئے گا، تمہیں معرفت میں اضافہ ہوگا۔ تو یعنی اس میں مولا بتانا کیا چاہتے ہیں؟ مولا بتانا یہ چاہتے ہیں، قیامت تک کے لوگوں کو ایک درس دینا چاہتے ہیں، اپنے شیعوں کو، اپنے چاہنے والوں کو یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ اگر تم پہ کبھی ایسے حالات آ جائیں جیسے اس شخص پہ حالات ہیں کہ اتنے مسئلے ہیں، پیسہ نہیں ہے، تو آپ کو پریشان نہیں ہونا، آپ کے پاس دوسری چوائس موجود ہے کہ آپ اہل بیت کے در پہ آ جاؤ، ان کی معرفت حاصل کرو، ان کی محبت حاصل کرو، تو پھر تمہیں جو ہے یہ تمہاری مشکلات ختم ہو جائیں گی، یہ مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ تو اب یہ دیکھیے، اس واقعے سے بھی آپ نے سننا ہے کہ اس میں آپ نے اصل نتیجے پہ ابھی میں نے آپ کو لے کے جانا ہے۔ تو اس کے بعد وہ شخص سوچتا ہے کہ دنیا کی دولت جو ہے یہ تو ہاتھ کا میل ہے، چند دنوں میں ختم ہو جائے گی، دستے امامت مجھے دوبارہ نہیں ملے گا، کتنا مجھے اچھا موقع مل رہا ہے۔ تو وہ مولا سے فرماتا ہے کہ میں نے یہ تھیلی نہیں لینی، آپ اپنا دستے امامت میرے سینے پہ پھیر۔ مولا اس کو قریب بلاتے ہیں، قریب جاتا ہے، جا کے
تو مولا پھر اپنا دستے امامت اس کے سینے پہ پھیرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس پہ کوئی نوٹوں کی بارش نہیں ہو جاتی، فوراً سے اس کے گھر میں رزق کے تھیلے نہیں پہنچ جاتے. کیا ہوتا ہے؟ وہی جو چیزیں اس کو مشکل لگ رہی ہوتی ہیں اس کو نعمت لگنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ اس کو نعمت لگنا شروع ہو جاتی ہیں. مولا امام حسن کی ذات پہ بآواز بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اب وہ خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ مولا ماں کی دعا آئے یا نہ آئے، میری دوسری مشکلات اپنی جگہ پہ رہیں یا وہ حل ہوں، میں نے تو آپ کی معرفت جو ہے وہ حاصل کرنی ہے اور آپ کے دستے مبارک سے حاصل کرنی ہے، اور میں نے علم بھی آپ سے لینا ہے. اب جب وہ یہ دو چیزیں اس کو مل جاتی ہیں وہ بڑا خوش ہوتا ہے، مولا کے قدموں میں گر جاتا ہے، کیونکہ وہی چیزیں جو اس کو بے چین کر رہی ہے تو اس کو نفس کو اطمینان مل جاتا ہے جو اس چیز کی وجہ سے ملتا ہے، مولا کے دستے مبارک کے کرم سے ملتا ہے. تو اب جب وہ یہ چیزیں لے کے خوشی خوشی ابھی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ خوش ہو گئے اور خوشی سے لوٹ جاتا ہے. اب وہ تھوڑا سا چلتا ہے تو مولا اس کو آواز دیتے ہیں، مولا فرماتے ہیں واپس آؤ. وہ واپس آتا ہے تو پھر مجھے کہ اس کو یعنی مولا کو کریم اہل بیت کیوں کہتے ہیں، میں یہ بتانا چاہتی ہوں. جب وہ واپس آتے ہیں تو مولا اسے فرماتے ہیں کہ تیرا انتخاب بڑا اچھا تھا، تو نے چونکہ اپنی مجبوریوں پہ محبت اہل بیت کو فوقیت دی ہے، تم نے اپنی مصیبتوں پہ محبت اہل بیت کو فوقیت دی ہے. اس فوقیت دینے کی وجہ سے پہلے میں تمہیں 20,000 دینار دے رہا تھا، اب میں تمہیں 50,000 دینار دے رہا ہوں. علی کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، علی کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. نعرہ حیدری حیدری، آواز بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. توجہ فرمائی کہ آپ سب کس خزانے سے آپ کے دل منور ہیں، کون سا خزانہ ہے ہمارے پاس. بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اتنے خوبصورت عقیدے اور اس خزانے کے اوپر نا اپنی تھوڑی سی سمجھ لیجئے کہ مایوسیوں کی تہہ جمائی ہوئی. اگر وہ تہہ ہم اتار دیں تو ہمیں زندگی میں مشکلات زندگی کا خاصہ ہے، یہ ہو نہیں سکتا. انبیاء کی زندگی میں مشکلات، اگر آپ کہیں کہ اللہ والے پریشان نہیں ہوتے تو یہ بھی غلط ہے. اللہ والوں کی آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں. انبیاء کی زندگی دیکھیں، آئمہ کی زندگی دیکھیں، آزمائشیں ہیں، لیکن ان کو وہ آزمائشیں مصیبت نہیں لگتی جیسے ہم چھوٹی سی بات کو مصیبت بنا لیتے ہیں. ہم مصیبت بنا لیتے ہیں اور بے چین ہو جاتے ہیں. تو زندگی میں مشکلات جو ہیں زندگی کا خاصہ ہیں. یہ تو دین والوں کی مثال میں نے دی نا. آپ بادشاہ دیکھ لیں جو 7 ملکوں کا بادشاہ بھی ہوگا نا وہ بھی پریشان ہوگا. یہ نہ سوچے کہ وہ بڑا اطمینان سے اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ زندگی کا خاصہ ہے. صرف کامیابی یہ ہے کہ ان مشکلات کو ہم ٹیکل کس طرح سے کرتے ہیں، ان کو لیا کس طرح سے جاتا ہے. تو مولا حسن علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دیا کہ ہماری محبت جو ہے وہ تمہارے لیے سب سے قیمتی چیز ہے. جب یہ محبت تمہارے دلوں میں حقیقی معنوں کو معرفت کے ساتھ ہوگی تو تمہارے لیے دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. وہ دنیا بھی دینے پہ قدرت رکھتے ہیں، وہ آخرت کے بھی مالک ہیں. وہ صرف دنیا کے مالک نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کو مالی مدد کر دیں گے تو مشکلات دور، اور آخرت اصل چیز آخرت ہے. میزان کے مالک وہ ہیں، کوثر کے مالک وہ ہیں، ہر چیز جو ہے وہ ان کے قبضے میں ہے. تو تھوڑا سا میں آج چونکہ دن ہے مولا حسن علیہ السلام کے علم کے حوالے سے بھی کچھ بچیوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ پتہ چلے کہ علم سے محبت جو ہے ان ہستیوں کو اس بندے سے کتنی محبت ہے جو علم سے محبت کرتا ہے. اور علم جو ہے، عالم جو ہے، اس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے فوق کل علم ذی علم علیم، کہ قرآن کی آیت ہے کہ ہر عالم کے اوپر اللہ نے ایک اور عالم ہے. یعنی ہر بندہ کوئی بھی کسی کے پاس کتنا بھی علم آ جائے تو خدا نے تنبیہ کر دی اس آیت کے ذریعے سے فوق کل علیم ذی علم علیم، کہ ہر جاننے والے کے اوپر ایک اور بڑا جاننے والا ہے. یعنی کبھی بھی دنیا میں اگر کسی کے پاس کتنا بھی علم آ جائے وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے سے اوپر کوئی عالم نہیں ہے، اس کے اوپر بھی کوئی عالم ہے جو اس سے زیادہ علم رکھتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب یہ واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ جب وہ فرعون جو تھے، فرعون کا لشکر پیچھے تھا اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ دریا کو عبور کرنا تھا. موسیٰ علیہ السلام پہ جو ایمان لے آئے تھے وہ ساتھ تھے ان کے، اور جب وہ دریائے نیل پہ پہنچے دریائے نیل میں ان کے لیے رستہ بنا، اور دوسری طرف جا کے جب انہوں نے قیام کیا آبادیاں بن گئی، جب وہاں پہ اس شہر کو آباد کیا تو اس کے بعد ایک وقت آیا کہ جناب موسیٰ جو تھے وہ توریت پڑھا رہے تھے، توریت کی تعلیم اپنے لوگوں کو دے رہے تھے.
تو جناب موسیٰ سے کسی نے سوال کر دیا کہ اے نبی اللہ، اے موسیٰ، اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ میں ہوں سب سے بڑا عالم، کیونکہ ظاہر انہیں پتہ توریت مجھے دی گئی، کتاب دی گئی، میں خدا کا نبی ہوں، تو نبی سے زیادہ علم کس کا ہو سکتا ہے؟ تو جناب موسیٰ نے کہہ دیا کہ میں ہوں۔ یہ کہنا تھا تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل فوراً جاؤ موسیٰ سے کہو کہ وہ اس جگہ پہ جائے جہاں پہ دو دریا مل رہے ہیں، وہاں پہ میرا ایک عبد ملے گا، فوجدہ عبدا من عبادنا آتیناہ اور وہ وہاں پہ میرا ایک عبد ملے گا، میرے بندوں میں سے ایک بندہ ملے گا، آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو میں نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہے اور اس کو اپنی طرف سے علم عطا کیا ہے۔ یہ دو چیزیں میں نے اس کو عطا کی، اس بندے سے ملے اور یہ اپنے، یعنی وہ موسیٰ سے بھی زیادہ بڑا عالم ہے۔ اب یہ موسیٰ علی جو آ گئے میری زبان پر، نادے علی جو آ گئے میری زبان پر، جبریل مسکرانے لگے آسمان پر، نعرہ حیدری حیدری، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ تو اب جناب موسیٰ گئے تو وہاں پہ کون ملے؟ جناب خضر۔ جناب خضر تھے وہاں پہ، ماشاءاللہ بچے جانتے ہیں۔ تو اب جب جناب خضر سے ملاقات ہوئی تو اب یہ جناب موسیٰ نے جا کے کہا، جو کہ دیکھیں صاحب شریعت نبی ہیں جناب موسیٰ، اور جا کے کہنے لگے کہ اے عبد خدا، مجھے اپنا شاگرد بنا لیجئے، میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ موسیٰ جیسا نبی کہ جسے اللہ کلام کرتا ہے، جس کا مرتبہ اتنا بلند ہے، جو کلیم اللہ ہے، جا کے حضرت خضر سے کہہ رہے ہیں مجھے اپنا شاگرد بنا لیجئے۔ تو جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ میں آپ کو شاگرد تو بنا لوں گا، لیکن قرآن کے لفظ موجود ہے لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ یعنی علم کے حصول کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، جیسے آپ صبر کر رہے ہیں نا، علم مل رہا ہے، لیکن آپ کو صبر کرنا پڑ رہا ہے، بیٹھنا پڑ رہا ہے مجلس میں، تو جب تک آپ کو علم ملتا ہے اس کے لیے صبر جو ہے وہ بہت صلوات پڑھے مل گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل۔ تو صبر کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، توجہ ہے۔ تو اب یہ جناب خضر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، آپ مجھے، لیکن آپ نے دیکھا واقعہ بہت لمبا، میں اس طرف نہیں جانا چاہتی کہ آپ پہلے سے پریشان ہو جائیں کہ سنی سنائی چیز ہم نے کیا سننی ہے، کہ یعنی وہ انہیں 3-4 چیزیں ایسی ہوئی کہ واقعی جناب موسیٰ نے صبر ویسے کوئی نہیں کیا تھا۔ تو یہ جناب موسیٰ کا انشاءاللہ وہی تھا جو آج کل کے مولوی بھی انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں ہاں جی انشاءاللہ، یہ ہم لوگ جیسے کہتے ہیں ہم نہیں جانا وہی کہتے ہیں انشاءاللہ ہم آئیں گے، تو بعد میں اللہ پہ ڈال دیتے، وہ اللہ نے نہیں چاہا تھا، ہم نے تو آنا تھا۔ تو یہ جناب موسیٰ نے بھی کہہ دیا بھی آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے انشاءاللہ، لیکن وہ صبر کیا نہیں تھا انہوں نے۔ تو اب بہرحال وہ واقعہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد جناب موسیٰ گھر آ گئے، جب جدائی کا وقت آیا جناب خضر سے گھر آ گئے، تو گھر آ کے ہارون نے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم سے مل کے آئے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کوئی خاص واقعہ ہوا ہو۔ تو جناب موسیٰ نے وہ واقعات تو نہ بتائے جن پہ صبر نہیں کیا تھا، لیکن وہ واقعہ بتایا کہ ہم دونوں ایک جگہ موجود تھے سمندر کے کنارے، تو وہاں پہ ایک پرندہ آیا، اس پرندے میں چونچ میں پانی کا قطرہ لیا تو اسے دائیں پھینکا، پھر ایک قطرہ لیا اسے مغرب میں پھینکا، ایک کو مشرق میں پھینکا، ایک قطرہ لیا تو اس کو شمال میں پھینکا، ایک قطرہ لیا اس کو جنوب میں پھینکا، ایک قطرہ لیا تو اس کو خشکی میں پھینکا، ایک قطرہ لیا تو اسے واپس سمندر میں پھینکا۔ تو اس وقت جناب خضر نے جناب موسیٰ سے کہا کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آیا کہ اس پرندے نے ایسا کیوں کیا؟ تو جناب موسیٰ نے کہا مجھے تو علم نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں۔ تو جناب خضر نے کہا کہ یہ تو مجھے بھی علم نہیں ہے اس بات کا، تو مجھے اس کا مطلب خضر سے اوپر بھی کوئی عالم ہے، کیونکہ آیت نے کہا ہے نا کہ ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے۔ تو اب جناب خضر کو بھی نہیں پتا کہ اتنے میں ایک وہاں پہ صیاد یعنی شکاری آیا، شکار کرنے والا ایک جوان دیکھا انہوں نے، بڑی باروب شخصیت دیکھی، تو وہ آئی تو ان سے پوچھا، ان سے اس شخصیت نے ان سے کہا میں آپ دونوں کو پریشان دیکھ رہا ہوں، کس بات سے پریشان ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں سمجھ نہیں آئی یہ پرندے نے ایسے کیوں کیا کہ ایک قطرہ مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک شمال میں، ایک جنوب میں، یہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس پرندے نے کہا کہ اس پرندے کو اب ایسا کیوں کیا؟ تو اس ہستی نے یہ کہا کہ اس پرندے نے یہ اس لیے کیا کہ اس نے جو ہر چاروں طرف چاروں سمتوں میں ایک ایک قطرہ پھینکا، تو اس نے یہ آپ کو بتایا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا، اس کی نبوت پورے زمانے میں ہوگی، سبحان اللہ، پورے زمانے میں۔
उम्मती पूरी दुनिया में होंगे। सुभान अल्लाह, और जो कतरा उसने आसमान पे फेंका तो उसने ये बताया कि वो मेराज पे जाएगा। सुभान अल्लाह, और फिर जो कतरा उसने ज़मीन पे फेंका तो ये बताया कि वो भी ज़मीन में दफन होगा, एक वक्त आएगा। और जो कतरा वो कहने लगे कि एक कतरा समुंदर में भी फेंका, तो फिर बताया कि वो जो कतरा समुंदर में फेंका वो ये बताना चाहा कि उस नबी के मुकाबले में पूरी दुनिया का इल्म ऐसे होगा कि जैसे एक कतरा। कतरा, सुभान उस नबी को इतना इल्म दे के अल्लाह भेजेगा कि उस नबी के इल्म के मुकाबले में पूरी दुनिया का इल्म ऐसे होगा जैसे समुंदर में एक पानी का कतरा। आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पे बावाज़े बुलंदतर सलावत। अब इसे वाक़या के ज़रिए मैं चाहती थी दोनों हस्तियों का जिक्र हो जाए। सुभान तो अल्लाह, अब इसको लेके आने हम इल्म इमाम हसन अलैहिस्सलाम तक। सुभान अल्लाह, तो अब ये इतना इल्म होगा उस नबी का, और उस नबी के इल्म का वारिस उसका वसी अली इब्ने अबी तालिब होगा। बेशक उसके इल्म का वारिस उसका वसी अली होगा। बेशक। और अब वो कौन था जिसने ये बताया, ये सारे राज से परिंदे के इस पूरे अमल से पर्दा उठाया? अगर मस्जिद कूफा में मिंबर सलूने से अली ये ना फरमाते अना मुअल्लिम मूसा व खिज़्र, मैं मूसा और खिज़्र का भी मुअल्लिम हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये मौला कायनात थे कि जो, और इसीलिए तो खुदा ने फरमाया, मसलक अहले सुन्नत की किताबों में रिवायत मौजूद है कि या अली, ए अली, आपने दुनिया में आने से पहले भी अंबिया की छुप कर मदद की। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, हैदरी, या अली, बावाज़े बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब ये मौला कायनात अगर ना बताते तो हमें पता ना चलता कि वो कौन था जिसने मदद की। इसलिए किताबें गवाह हैं कि ए अली, आपने छुप कर अंबिया की मदद की और रसूल खुदा की छुप कर भी मदद की और ज़ाहिरन भी मदद की। बेशक बेशक। तो अब मौला कायनात हुए उस इल्म के वारिस जो सरवरे कायनात के पास था। अब आगे अली जब दुनिया से जाएंगे तो अपनी ज़िंदगी में अपने वारिस का तारुफ करवा के जाएंगे बेशक। अपने के मेरे बाद वो इल्म किसके पास है, मेरे बाद उस इल्म का मालिक और वारिस कौन है। तो आपने कई ऐसे मौक़ों पे वाज़े ऐलान फरमाया और अमलन करके भी दिखाया कि मेरा बेटा हसन मेरे इल्म का वारिस है। सुभान अल्लाह। कि एक मौके पर मौला अली अलैहिस्सलाम के पास एक शख्सियत आती है और आके कहती है कि मैंने आपसे कुछ मसाइल पूछने। और ये किस वक्त का वाक़या, ये खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर की खिलाफत का ज़माना है और मक्का में बैतुल्लाह के पास मौला कायनात तशरीफ़ फरमा है। सुभान अल्लाह। और उनके साथ कौन है? जनाब सलमान फारसी ये बैठे हुए हैं कि इतने में एक बुलंद कद्दो कामत का शख्स आता है, नूरानी चेहरा है, और आके कहता है कि या अली, मैंने आपसे 3 सवालात पूछने हैं। अगर आपने उनके जवाब ठीक दे दिए तो मैं समझूंगा कि रसूल के खलीफा बिला फसल आप हैं, और अगर आपने जवाब सही ना दिए तो मैं समझूंगा कि आप और दूसरे बराबर हैं। अब सवालात पूछे। मौला ने फरमाया सवालात पूछो, क्योंकि तख्त का वारिस वही है जो इल्म का वारिस होगा। बेशक। तो अब जो इल्म का वारिस है वही तख्त का वारिस है, तो वो इल्म को चेक करने आया है कि देखें कि आपका इल्म क्या है। तो मौला ने फरमाया कि पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो वो कहने लगा कि मेरे 3 सवालात हैं। मेरा पहला सवाल ये कि जब इंसान सोता है तो उसकी रूह कहाँ जाती है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब इंसान किसी चीज़ को फरामोश करता है तो फिर याद कैसे आ जाती है। और तीसरा सवाल ये है कि बच्चे अपने चचाओं और मामुओं पे किस तरह चले जाते हैं, क्या वजह है। अब देखिए, हमसे कोई ये सवाल करे कि इंसान जब सोता है तो रूह कहाँ जाती है, हम क्या जवाब दे सकते हैं? इतना ही कि बस इंसान सोता है तो उसका रूह जो है उसका अपने बदन से ताल्लुक़ रहता है। ये इससे ज़्यादा हम कुछ जवाब नहीं देंगे। या पूछे कि इंसान कैसे भूल जाता है या कैसे याद करता है, तो हम इसका क्या जवाब देंगे। इन हस्तियों का इल्म देखिए कि ये उसकी असल वजह तक जाके आपको बताएंगे कि इन चीज़ों की असल वजह क्या है। वो इसी दर से पता चलेगी, वो दुनिया की कोई मेडिकल साइंस भी नहीं बता सकती।
دنیا کی کوئی میڈیکل سائنس بھی نہیں بتا سکتی. اب انسان جب سوتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ اب جب مولا سے سوال کیے تو مولا علی نے کیا فرمایا؟ میرے بیٹے حسن سے پوچھو، حسن آپ جواب دیں. اب مولا حسن نے جواب دینا شروع کیا. مولا حسن نے فرمایا انسان جب سوتا ہے تو اس کی روح اس کے بدن سے نکل کے ہوا میں چلی جاتی ہے، ہوا کے ساتھ متصل ہو جاتی ہے. جب ہوا کے ساتھ متصل ہو جاتی ہے، آپ اپنے ذہن میں ایک نقشہ بنا رہے ہوں گے، یوں روح نکل رہی ہے، میں سو رہی ہوں، روح نکل رہی ہے، اب یہ ہوا سے متصل ہو رہی ہے. تو اب جب وہ ہوا سے متصل ہو جاتی ہے تو اس ہوا کو فضا میں پھر وہ معلق ہو جاتی ہے. اب آپ نے معلق بھی کر لی ہوگی کہ روح جو ہے وہ ہوا کے ساتھ متصل ہوتی ہے اور فضا میں معلق ہو جاتی ہے. یہ مولا نے بتایا. پھر کیا ہوتا ہے کہ جس بندے نے بیدار ہونا ہے، اس کا بدن جب حرکت کرتے بیدار ہونے کے لیے، تو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے. آپ یہ توجہ کریں کہ ہر مرتبہ ہم کتنی مرتبہ سوتے ہیں، کتنی دنیا سوتی ہے. اللہ کی قدرت کی سمجھ میں آئے گی کہ ہر دفعہ اللہ کے ارادے سے ہم بیدار ہوتے ہیں. جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ اس کو ابھی زندگی باقی ہے، اس کو ابھی دنیا میں رہنا ہے، تو جب انسان بیدار ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ جو ہوا کے ساتھ روح متصل ہوئی ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ فضا جو ہے اس کو چھوڑ دیتی ہے، فضا اس کو چھوڑ دیتی ہے اور روح جو ہے وہ بدن میں واپس آ جاتی ہے، بندہ بیدار ہو جاتا ہے. اور جس کو بیدار کرنے کا، کئی لوگ جیسے نیند میں بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں کچھ لوگ، تو اگر ان کے بارے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ہوا کے ساتھ وہ متصل ہوئی ہوتی ہے روح ان کی بھی، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ فضا اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، بدن کی طرف نہیں بھیجتی، تو انسان کی روح قیامت تک پھر بدن میں واپس نہیں آتی. یہ مولا نے اس کی وجہ بتائی. یہ دنیا کی کون سی سائنس، دنیا تو آج تک روح کو ہی نہیں سمجھ سکی. بڑے بڑے تجربے کیے، شیشے کے کیس بنائے، کسی وقت انتظار کی حالت میں بندے کو اس میں بند کیا، روح پھر بھی ان کو نظر نہ آئی. تو اصل میں روح جو ہے یہ نظر آنے والی چیز ہی نہیں ہے، کیونکہ کم عقلی ہے ان لوگوں کی. اور یہ روح کیسے سمجھ میں آئے جو کہ امر ربی ہے، اور یہ اولی الامر ہی کو سمجھ میں آ سکتی ہے. یہ اولی الامر بتائے گا، یہ جو اولی الامر کے در سے وابستہ ہوں گے ان کی سمجھ میں آئے گا روح کیا ہے. تو ہمارے جو محققین علماء اور مجتہدین نے جو تحقیق کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ روح ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کسی کیس میں آ جائے یا کسی کی نظر میں آ جائے. روح جو ہے خدا کے ارادے کا نام ہے، یہ آتی جاتی نہیں ہے بدن میں، یہ خدا کے ارادے کا نام ہے. خدا ارادہ کرتا ہے تو وہ بندہ بیدار ہو جاتا ہے، خدا ارادہ کرتا ہے تو بندہ بیدار نہیں ہوتا. دوسری چیز سننا چاہیں گے؟ سو تو نہیں رہے؟ نہیں. سوال کیا تھا؟ میں دیکھوں ہم کتنے بیدار ہیں. جو یاد کرتے جو وہ بالکل بیدار ہیں. صلوات پڑھے. اب وہ دوسرا سوال یہ کہ انسان بھولتا کیسے اور بھول جاتا تو پھر یاد کیسے آتی ہیں چیزیں؟ تو مولا حسن علیہ السلام نے بتایا کہ انسان کا جو قلب ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ حق پہ ہے، اس کی اساس حق پہ رکھی گئی ہے. یہ گہری باتیں کون بتائے گا سوائے اس در کے؟ کہاں سے سننے کو ملیں گی؟ یہ انسان کا جو قلب ہے اس کی اساس جو ہے وہ حق پہ رکھی گئی ہے، اور حق کے اوپر ایک پردہ ہے، ایک تہ ہے. اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ جو ہم پہ کامل درود بھیجتا ہے وہ تہ ہٹ جاتی ہے اور قلب روشن ہو جاتا ہے، فراموش چیزیں یاد آ جاتی ہیں. اور جو ہم پہ کامل درود نہیں بھیجتا وہ تہ باقی رہتی ہے، چیزیں بھولی رہتی ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، امام علی کی شان میں بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب تیسرا سوال جو پوچھا کہ وہ جو شخصیت آئی تھی کہ بچے اپنے چچا اور ماموں پہ کیسے جاتے ہیں، تو مولا نے بتایا کہ جب وہ فعل حق زوجیت جو ہے وہ شوہر اگر حالت اطمینان میں انجام دے تو بچے ماں باپ پہ جاتے ہیں، اگر حالت اضطراب میں انجام دے تو بچے چچا اور ماموں پہ جاتے ہیں. یہ اتنی گہرائی تک کون سی میڈیکل سائنس ہے جو آج آپ کو یہ مسئلے بتا سکے گی؟ آج تک نہیں بتا سکتے. تو یہ بتانے کا مقصد یہ اس واقعہ کی کہ ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے کہ جناب موسیٰ جیسا پیغمبر جو کلیم اللہ ہے، جو صاحب شریعت ہے، توریت دی گئی جس کو، اور جو کہ اتنا خدا کا نبی ہے اور اولو العزم نبی ہے، اس کے باوجود ان سے اوپر حضرت خضر کا علم ہے. اور حضرت خضر جو ہیں
وہ جہاں پہ زانوِ تلمیذ طے کریں گے وہ حضرت علی علیہ السلام کا در ہے. اور وہ جو بلند قامت شخصیت تھی، مولا علی نے اپنے بیٹے سے فرمایا حسن دیکھو اب یہ شخص کہاں گیا ہے. مولا حسن پیچھے تک گئے، آگے بتایا کہ بابا وہ تو نظر بھی نہیں آ رہا، غائب ہو گیا. تو پھر مولا علی نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے میرے بیٹے کہ یہ کون تھا، یہ کون تھا؟ تو مولا حسن کا اس گھر کی تہذیب دیکھیے، اس گھر کی تہذیب دیکھیے. کبھی مجھے تاریخ میں نظر نہیں آیا کہ جب بھی کبھی رسول نے علی سے سوال کیا ہو تو علی نے فوراً جواب دیا ہو، بلکہ کیا فرماتے نظر آئے، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. اور جب بھی کبھی علی نے سوال کیا ہو حسن سے یا حسین سے تو مجھے کبھی میں نے پڑھا ہو روایات میں کہ انہوں نے جواب دیا ہو، فرماتے نہیں ہمارے بابا امیر المؤمنین اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے مولا حسن فرماتے ہیں، جب پوچھا نا مولا علی نے کہ بیٹا حسن پتہ ہے یہ کون تھا، تو مولا نے فرمایا کہ امیر المؤمنین اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ حضرت خضر تھے. تو اب مولا حسن کا علم سمجھ میں آیا کہ موسیٰ کا استاد خضر ہے، اور خضر جو شاگردوں کی طرح سوال کرے تو اس خضر کا استاد مولا حسن علیہ السلام. زندہ باد حسینیت، زندہ باد یزیدیت، مردہ باد یزیدیت، مردہ باد اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار لعنت، بے شمار بیوی کو رولانے والوں پہ لعنت، بے شمار لعنت، بے شمار آوازیں بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو مومنات یہ ہے اس در کا کرم، انسانیت پہ علمی اعتبار سے، خلق کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے. وقت اتنا نہیں ہے ان کے، میں نے بتایا نا آپ کو کہ کسی ایک خصوصیت پہ بھی عمریں لگ جائے تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے. اور بالکل اسی طرح ان پہ مصائب بھی اتنے آئے کہ ہماری عمریں گزر جائیں ہم ان پہ گریہ کا حق ادا نہیں کر سکتے. آپ نے اب تک مولا حسین کا پرسہ دیا بی بی فاطمہ السلام علیہ کو، آپ نے اب تک امام زمان علیہ السلام کو، مولا حسین علیہ السلام کا پرسہ دیا. کربلا کے شہیدوں کو روتے رہے آپ، 2 مہینے ہو گئے کربلا کے شہیدوں کو آپ روئے. آج مولا حسن کے مصائب پہ روئیے. آج جناب سیدہ اس امید سے اس عزا خانے میں آئی ہیں، اس فرش عزا میں آئی ہیں کہ آج مجھے میرے بیٹے حسن کا پرسہ ملے گا، آج مجھے میرے بابا کا پرسہ ملے گا. کیا وہ وقت تھا، نہ ایسا باپ دنیا میں نظر آیا، نہ ایسی کوئی بیٹی جو باپ کے جانے کے بعد موت مانگے. میں نے تو آج تک نہیں دیکھا. کتنی بھی باپ بیٹی میں محبت ہو، ایسی محبت میں نے نہیں دیکھی کہ باپ دنیا سے جائے تو بیٹی کہے اجل وفاتی، اے خدا میری موت نزدیک کر دے. حالانکہ اس بیٹی کے بچے بھی ہوں، پیار کرنے والا شوہر بھی ہو، خوبصورت بچے بھی ہوں، اور بچے ابھی کم سنی میں ہوں، تو کون ماں ہے جو موت مانگتی ہے؟ لیکن اپنے بابا کی سرہانے یہ بیٹی بیٹی آنسو بہا رہی ہے. یہی تاریخ تھی 28 صفر کی، ہماری روایات کے مطابق یہ 28 صفر کی تاریخ تھی کہ اپنے بابا کا سر گود میں لیے مسلسل جناب سیدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور اپنی بیٹی کو تسلی دے رہے ہیں سرور کائنات. اور جانتے ہیں کس بات کی تسلی دے رہے ہیں؟ وہ مصیبتیں جو اس بیٹی پہ آنی ہیں، وہ مصیبتیں جو ابھی کفن بھی میلا نہیں ہوگا تو اس بیٹی پہ آنے والی ہیں. اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہیں. آنے والے سارے حالات جناب سیدہ کو بتا چکے ہیں کہ بیٹا اس طرح کے مصائب آئیں گے، اس طرح کی مصیبتیں آئیں گی، میری بیٹی صبر کرنا. اور میں کہتی ہوں کہ آج جناب سیدہ کو آپ نے پرسہ دینا ہے، ان کے بابا کا بھی اور ان کے بیٹے حسن کا بھی پرسہ دینا ہے. یہ میرے مولا حسن وہ مظلوم امام ہے، یہ وہ شہزادہ امن ہے کہ جس نے دنیا کو امن کا درس دے کے کئی جانوں کو ہلاکت سے بچا لیا. لیکن آج یہ میرے مولا حسن علیہ السلام اس مظلومیت کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں کہ مولا حسن علیہ السلام کو جب زہر ملی ہے وہ اتنا شدید زہر تھا. روایات بتاتی ہیں کہ حاکم شام نے وہ جو زہر بھیجا تھا، اور جودہ بنت اشعث جو کہ آپ کی زوجہ تھی، اس کے ہاتھ میں وہ زہر رکھا اور اس کو لالچ دیا کہ تیری شادی یزید سے کروں گا اور تجھے اتنی لاکھ درہم بھی دوں گا، اتنے لاکھ دینار دوں گا، تو اس طرح سے کر کے حسن کے جو جگر ہے اس تک یہ زہر پہنچا دے. تو مولا حسن علیہ السلام اتنے مظلوم ہیں کہ خاص طور پہ جب مولا حسن کے مسائب بیان کیے جائیں تو اپنے گھر کی مصیبتوں کے لیے دور کرنے کی دعا کیا کریں، اس لیے کہ یہ میرا وہ مظلوم امام ہے جس کو نہ گھر کے باہر سکون ہے نہ گھر کے اندر سکون ہے. گھر کے باہر منافق
موجود ہیں کہ جو مولا حسن کو مذل المؤمنین کہہ کے اذیت دیتے ہیں کہ اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے. کیونکہ جب مولا حسن نے صلح کی تھی تو اس وقت حاکم شام نے وہ صلحوں کا کاغذ اسی وقت پھاڑ کے کہا تھا کہ حسن تم ان شرائط پہ عمل کرو یا نہ کرو، میں تو عمل نہیں کروں گا. تو مولا کے ساتھ اس طرح کا دھوکہ جب دیا گیا تو لوگوں نے مولا حسن کے بارے میں کہنا شروع کر دیا کہ آپ نے قیام کیوں نہیں کیا، جنگ کیوں نہیں کی، صلح کیوں کی. تو میرے مولا کو باہر بھی اذیتیں ملتی رہی لوگوں کی باتیں سن کے، اور گھر کے اندر زوجہ زہر کا پیالہ لیے بیٹھی ہے. یعنی کسی بھی طرف میرے مولا کے لیے سکون نہیں ہے، نہ گھر کے اندر سکون ہے نہ گھر کے باہر سکون ہے. کہ وہ وقت آ گیا کہ جب وہ زہر اندر اترا، وہ اتنا شدید قسم کا سخت زہر تھا کہ اگر اس کو سمندر میں ڈالے تو مچھلیاں جو ہے سمندر کی تہ میں موجود مچھلیاں ہلاک ہو جائیں. تو میرے مولا کے نازنین جگر پہ جب وہ زہر پہنچا تو مولا نے فوراً سے اپنے بیٹے قاسم کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اپنی پھوپھی زینب کو بلا لاؤ. بہنوں کو بہت ارمان ہوتے ہیں نا بھائیوں کے، لیکن فروا نے کس طرح سے قاسم کو زینب کے دروازے پہ بھیجا. آستینوں کو الٹ دیا، آستینوں کو الٹ دیا، اور یہ سر کے بال جو تھے وہ پریشان کر دیے. اور جب جناب قاسم نے جا کے نماز شب کے اٹھنے کے لیے اٹھنے والی زینب کا دروازہ بجایا، زینب نے قاسم کی جو حالت دیکھی تو پریشان ہو کے فرمایا اے میرے بیٹے قاسم تو نے کیسی یتیموں جیسی حالت بنا رکھی ہے. تو قاسم نے کہا آپ کو بابا بلا رہے ہیں. بی بی نے چادر اوڑھی اور جب آئی تو مولا حسن نے اشارہ کیا اپنی بہن سے، فرمایا کہ وہ تشت قریب کر دو. تشت کو جب قریب کیا گیا مولا حسن کا جگر ٹکڑے ہو کے تشت میں آنا شروع ہوا. اے جناب زینب کی قسمت، آج جگر کے ٹکڑے گر رہی ہے، کل کربلا میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے گرے گی. جناب زینب پچتن کو رونے والی، پچتن کو رونے والی ہے یہ بی بی. جب تشت میں ٹکڑے آ گئے بی بی سے برداشت نہ ہوا، مولا حسین سے بھائی کی حالت برداشت نہیں ہوئی، گریا شروع کر دیا. تو مولا حسن نے بھائی کو پاس بلا کے کہا اے میرے حسین تو کیوں روتا ہے، یہ مصیبت تو کچھ بھی نہیں ہے. لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے میرے ابا عبداللہ بھائی تیرا دن تو اس دن سے بھی سخت ہوگا. مومنہ دنیا میں آج تک آپ مجھے بتا دیں کوئی ایسا جنازہ ہو جو پلٹ کے گھر آیا ہو؟ نہ ایسا کبھی ہوا نہ ہوگا. لیکن یہ فقط مظلوم امام حسن ہے کہ جن کا جنازہ گھر سے گیا، تیروں کی برسات مسلمانوں نے کی اور سارا کفن سرخ ہو کے جنازہ واپس جو گھر آیا. علی کی بیٹیوں نے ماتم نہ کیا ہوگا، زینب کی کیا حالت ہوگی، ام کلثوم کی کیا حالت ہوگی. اللہ لعنت اللہ علیکم.